ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز میں خوش آمدید۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا۔ ان اقساط میں آج قسط نمبر 61، اللہ کے نبی شعب ابی طالب کے جو 3 سال کے جو بائیکاٹ کے تھے کہ جس میں بنی ہاشم کے ساتھ روابط ترک کیے قریش نے، اور اس 3 سال کے بعد جب دوبارہ آپ لوگوں کو بنی ہاشم کو رسول خدا کو دوبارہ مکہ میں عام طور پر جس طرح پہلے زندگی گزار رہے تھے اسی طرح جب دوبارہ آپ کو زندگی گزارنے کا موقع مل گیا، اب آپ اپنی تبلیغات کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ پچھلی قسط میں بھی کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ سیرت ابن ہشام میں 1-2 واقعات اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اعشی بن قیس ایک شخص تھا، یہ قبیلہ جو ہے بکر بن وائل میں سے تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی رسول خدا کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے اپنے قبیلے سے چلا، تو اس نے اللہ کے نبی کی مدح میں کافی اشعار کہے۔ وہ اشعار کہے اس کے اشعار بھی تاریخ میں موجود ہیں، تو وہ یہ اشعار بھی اس نے اللہ کے نبی کی شان میں کہے، اور وہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مکہ کی طرف آیا۔ تو کہتے ہیں جب وہ مکہ میں یا اس کے قریب آیا تو قریش کے مشرکوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ راستے میں اس سے ملا، اس نے اس کے حالات دریافت کیے، تو اعشی نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہے تاکہ اسلام اختیار کرے۔ کہتے ہیں تو اس مشرک نے اسے کہا کہ اے ابو بصیر، اس شخص نے تو زنا کو حرام ٹھہرایا ہے، یعنی کہا رسول خدا کے بارے میں کہ آپ نے زنا کو تو حرام قرار دیا ہے۔ تو اعشی نے جواب دیا کہ ہاں یہ چیز تو ایسی ہے کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہتے اس مشرک نے کہا کہ اے ابو بصیر، اس نے شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اعشی نے کہا کہ ہاں اس کے متعلق تو نفس کی کچھ خواہشیں ہیں، تو پھر یہ سوچ کر کہ ابھی شراب حرام قرار دیں گے، تو یہ سوچ کر یہ مکہ سے لوٹ گیا۔ اس نے کہا کہ اس سال اس کے متعلق مزید سوچ بچار کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آؤں گا اور اسلام اختیار کر لوں گا۔ کہتے ہیں یہ واپس چلا گیا، اور کہتے ہیں اسی سال وہ وفات مر گئے، اسی سال اس کی موت ہو گئی۔ یوں وہ رسول خدا کے پاس واپس نہیں آ سکا اور اسلام کو بھی قبول نہیں کر سکا۔ یہاں ایک نکتہ عرض کرنا چاہوں گا، بعض اوقات چیزوں کو ڈیلے کر دینا، نیکیوں میں تاخیر کرنا، وہ نیکیوں سے محرومی کا باعث بنتا ہے۔ توفیق اگر کسی نیکی کی ملی ہو، انسان کو کچھ نیک کرنے کا موقع ملا ہو، تو اس کو فوراً انجام دینا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس پہ سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اس کو اگر اس میں تاخیر کرتے ہیں، تو پھر اگلی دفعہ جب دوبارہ نہیں معلوم کہ موقع ملے یا نہ ملے۔ تو ہمیں بھی اس واقعے سے عبرت لیتے ہوئے نیکیوں میں تاخیر اور اچھے کاموں میں اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اسی دورانیے کا یہ شعب ابی طالب کے بعد کے واقعات میں سے ایک اہم اور بڑا واقعہ قرآن مجید نے بھی جس کے بارے میں بات کی، وہ نصرانی وفد کا قبول اسلام ہے۔
ابن ہشام نے ابن اسحاق سے اس کو نقل کیا ہے کہ حبشہ کے نصرانیوں میں سے کہ جنہیں آپ کی خبر موصول ہوئی، جنہیں آپ کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جن کو پتہ چلا، تو کہتے ہیں ان میں سے تقریباً 20 آدمی رسول خدا کے پاس آئے کہ جب آپ مکہ میں ہی تھے، اور جب یہ لوگ مکہ آئے تو رسول خدا اس وقت مسجد الحرام میں موجود تھے، اور کہتے ہیں دیگر قریش کے جو اقربا ہیں وہ بھی وہاں مسجد الحرام میں دائیں بائیں موجود تھے۔ تو یہ سب آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے سوالات پوچھے، یعنی جو سوالات انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے تیار کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے تمام سوالات اللہ کے نبی کے سامنے کیے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ان تمام سوالات کے جوابات دیے، قرآن مجید کی آیات ان کے سوالات کے مطابق پڑھ کے سنائیں۔ کہتے جب انہوں نے تلاوت قرآن سنی تو کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور انہوں نے اس الہی دعوت کو، قبولیت اسلام کی اس دعوت کو انہوں نے قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی، اور ان کتابوں میں آپ کے متعلق، یعنی جو ان کی اپنی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں جو کچھ رسول خدا کے متعلق درج تھا، انہوں نے اس کو جان لیا۔ پھر وہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے اٹھ کر جانے لگے، کہتے ہیں ابو جہل وہاں پر موجود تھا، اس نے ان سے ملا، ان لوگوں سے، اور مل کر ان سے کہتا ہے کہ اللہ تمہارے اس قافلے کو محروم رکھے جس کو تمہارے دین کے ان لوگوں نے بھیجا ہے جو تم سے پیچھے رہ گئے۔ کہتے ہیں تمہارے دین کے لوگوں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم جو ہے وہ راہ کا نشیب و فراز دیکھو، اس شخص کے حالات کو معلوم کرو اور اپنی قوم تک پہنچاؤ۔ تم اس شخص کے پاس اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، اور جو کچھ اس نے تم سے کہا تم نے آمنا و صدقنا کہہ دیا۔ تمہارا سارا قافلہ احمق ہے، ہم نے اتنا احمق اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ کہتے اس طرح کی باتیں ابو جہل نے ان کی مذمت میں ان سے کی۔ کہتے جب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو انہوں نے جو جواب دیا، ان عیسائی جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا تمہیں ہمارا سلام ہے، ہم تم سے جہالت میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ہمارا طریقہ اور تمہیں تمہارا طریقہ، ہم نے اپنے لیے بھلائی کی طلب میں کوتاہی نہیں کی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو قافلہ آیا تھا یہ وہیں حبشہ کے نصرانی تھے، حبشہ سے آنے والے لوگ تھے، کیونکہ مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کے بعد جب مسلمان وہاں پہنچے، ان کے ذریعے سے اسلام کے بارے میں انہیں معلوم ہوا، تو پھر یہ وہاں سے اس لیے آئے کہ اللہ کے نبی کے پاس آپ سے مل کر نبوت کی تصدیق اور ان مراحل کو خود دیکھ سکیں۔ یہ جو معاملہ تھا اس بارے میں قرآن مجید نے اس واقعے کو، ان لوگوں کے اسلام لانے کو قرآن نے جگہ دی ہے۔ سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 52 سے اس واقعے کے بارے میں قرآن کی آیات موجود ہیں، میں تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ بنام خدائے رحمان رحیم، جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے۔ انہیں ان کے صبر کے صلے میں 2 بار اجر دیا جائے گا، اور یہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کر دیتے ہیں،
اور ہم نے جو روزی انہیں دی ہے اس سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جو ہدایت کے لیے اللہ نے سسٹم بنایا ہے، جو اللہ نے ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے، جو اللہ نے قانون بنایا ہے ہدایت پانے کے لیے، اس قانون کے مطابق ہدایت ملتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی، ظاہر ہے اللہ کے نبی کی شدید خواہش تھی کہ قریش ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ قریش کے یہ مشرک جو شرک کے میں مبتلا ہیں یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس ہدایت کے قانون کے اندر نہیں آ رہے تھے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اس قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا یہدی الیہ من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت کی طرف آتا ہے۔ پس دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود اللہ کے نبی کے پاس ارد گرد مشرق اس میں مسجد الحرام کے پاس جن کے گھر ہیں، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، امیہ ہو، جتنے بھی یہ بڑے بڑے سردار تھے، یہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے۔ کیونکہ اس ہدایت کے عمل کے قریب نہیں آ رہے، اور حبشہ جیسے دور دراز علاقے سے آنے والا یہ وفد اللہ کے نبی کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر بھی انہی کے متعلق کچھ آیات ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82، 83 اور شاید ایک اگلی آیت بھی، میں اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں یہ بھی تلاوت کرتا ہوں۔ تو یہ جو واقعہ سنایا تھا ان عیسائی علماء کے آنے کا، اس سے واضح ہوتی ہے مزید بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 82 کا آخری حصہ ہے، وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ بنام خدائے رحمان رحیم، کہا کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم اور درویش صفت لوگ ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب وہ رسول کی طرف نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ معرفت حق کی بدولت ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل فرما، اور ہم اللہ پر اور اس حق پر کیوں ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کے صف میں شامل کر لے گا۔ اللہ نے اس قول کے عوض انہیں ایسی جنتوں سے نوازا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ ان آیات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ جس میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور انہوں نے جب آیات قرآن سنی تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ ذکر کریں نجاشی کا بھی کہ خود نجاشی جو ہے اس کے سامنے بھی حضرت جعفر طیار نے جب آیات کی تلاوت کی سورہ مریم کی تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے دربار میں موجود جو عیسائی علماء تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے۔ بس آج ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ تو یوں اس وفد کا آنا یہ بھی شیخ بی بی طالب کے بعد کے بڑے واقعات میں سے ایک ہے، اور کچھ اور واقعات بھی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کے ایسے اصحاب تھے، نادار اصحاب، کہ جن کا مذاق اڑاتے تھے قریش، اس کے حوالے سے بھی قرآن نے
بات کی ہوئی ہے۔ ابھی تک روش یہی رکھی ہے کہ ہم جو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کریں تو اس میں جس واقعے کے ساتھ بھی قرآنی آیات موجود ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہا ہوں۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں سید دو عالم سرور کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔